پنچایت لگ چکی تھی۔ ہر طرف لوگوں میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ شرافت کے حق میں کیا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اچانک قریب ہی ایک پجارو رکی۔ جیپ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ 35 سال کا خوش شکل اور بلا کا وجیح مرد، جس کے چہرے پر سنجیدگی اور رعب سا تھا۔ یہ اس عہدے کی وجہ سے تھا جو اسے دیا گیا تھا۔ سردار زمان علی شاہ اپنی بڑی سی کالی شال اپنے گرد لپیٹے، پیروں میں پشاوری چپل پہنے، قدم بقدم چلتا وہاں تک آیا جہاں فیصلہ سنایا جا رہا تھا، اور سب لوگ اسی کے منتظر تھے۔ اسے دیکھ کر سب ہاتھ باندھے، گردن جھکائے، اس کی ادب اور احترام میں سلام کرنے لگے۔ وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا آگے کی جانب بڑھتا گیا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ نرمی والا معاملہ رکھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ شرافت علی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ سردار زمان علی شاہ سے بچنا ناممکن تھا۔ اوپر سے اس نے یہ گستاخی کر دی تھی کہ جرم کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا، مگر سردار زمان علی شاہ کے بندوں نے اسے راتوں رات ڈھونڈ لیا اور اس کے سامنے پیش کیا۔ آج اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا۔ وہ سامنے کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھا۔ کوئی آخری خواہش یا کوئی آخری بات جو تم کہنا چاہتے ہو، کیونکہ اس کے بعد شاید زندگی تمہیں مہلت نہ دے۔ سردار زمان علی شاہ کی اس قدر ہڈیوں کو جما دینے والی بات نے شرفو کے چھکے چھڑوا دیے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اپنے ہاتھ باندھے اور جلدی سے آ کر اس کے پیروں میں گر گیا۔ شاہ صاحب بخش دیں، میری بچی یتیم ہو جائے گی۔ ماں کا سایہ تو اس سے بچپن سے ہی چھن گیا تھا، اور باپ کا سایہ اس سے نہ چھینے۔ وہ اپنے چہرے پر مسکینی سجائے اسے دیکھنے لگا۔ شاید زمان علی شاہ کو اس پر رحم آ جائے۔ بس یہی یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اس نے کمال بے نیازی سے کہا، اور شرفو ایک دم سوچ میں پڑ گیا۔ بھلا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ زمان شاہ اندر سے ایک نرم دل انسان ہے۔ عورتوں کے متعلق شاید اسے اس پر ترس آ جائے، اس لیے اپنی بیٹی کا حوالہ دیا۔ پہلی بات، تمہاری بیٹی تمہارے مرنے کے بعد یتیم نہیں ہوگی کیونکہ وہ بالغ ہے، اور دوسری بات، اگر تمہیں اس کے اکیلے رہ جانے کا خوف ہے تو اس مسئلے کا حل بھی کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے۔ میں اس کا نکاح اپنے خاص ملازم سے کروا دوں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ میری حویلی میں میری سرپرستی میں رہے گی، اس لیے تم سکون سے مرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھ کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا جو 40-45 سال کا تھا۔ بولو کمال، کیا تم کرو گے اس کی بیٹی سے شادی؟ زمان شاہ کی بات پر پورے مجمع میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ صورتحال کافی دلچسپ بن چکی تھی۔ شرفو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے اس کے مسئلے کا حل زمان شاہ پیش کر دے گا۔ وہ تو اپنی موت کو ٹالنا چاہتا تھا، معافی چاہتا تھا، مگر زمان شاہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو اشارہ کیا، جاؤ اور شرافت علی کی بیٹی کو پوری عزت اور تکریم کے ساتھ یہاں لے کر آؤ۔ ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح میرے اس خاص ملازم کمال سے ہوگا، اور اس کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا شرافت علی کہ تم نے اپنے نام کی کس قدر تذلیل کی ہے۔ تمہارے جیسا انسان اس گاؤں میں رہے یہ مجھے گوارا نہیں، بلکہ اس زمین پر بھی رہے مجھے بالکل بھی گوارا نہیں۔ اس لیے میں سب کے سامنے تمہیں سزائے موت سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ سردار زمان علی شاہ کی زبان سے نکلنے والی بات پتھر پر لکیر کی طرح تھی۔ شرفو یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اسے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سیاہ چادر میں ملبوس دبلی پتلی سی لڑکی وہاں لائی گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی جو رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، جن میں رت جگے تھے۔ اس کی مخروطی انگلیوں نے اپنی کالی چادر کس کے تھام رکھی تھی۔ اس کا وجود دور سے ہی زمان شاہ کو لغزش زدہ محسوس ہوا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک لمحے بھر کو دیکھ کر جیسے ٹھہر گیا۔ دل نے ایک دھڑکن چھوڑی۔ اسے اپنی کیفیت ناقابل بیان سی لگی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو کچھ ہی فاصلے پر اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنے باپ کی سزا کی منتظر اپنی پرشکوہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک آنسو اس کی آنکھ سے لڑک گیا اور چادر میں جلس ہو گیا۔ یہ شاید زمان علی شاہ کے دل میں کھپ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی نظروں کا رخ ادھر ادھر کیا۔ وہ فیصلہ سنا چکا تھا، اب کسی بھی صورت اس سے ہٹ نہیں سکتا تھا، چاہے دل لاکھ بغاوت پر اتر آئے۔ مرشد سائیں حکم کریں، میری بیٹی صرف 17 سال کی ہے، اس کی شادی آپ ایک 40-50 سال کے مرد سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ورنہ گاؤں میں سب یہی سمجھیں گے کہ آپ کس قدر ظالم انسان ہیں۔ بات تو تب بنے جب آپ خود میری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں،
تو میں خوشی خوشی موت کو گلے لگا لوں گا۔ شرفو نے ایک اور پتا پھینکا۔ یہ شاید ایک ایسی شرط رکھی جو زمان شاہ کبھی بھی پوری نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، پوری عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنا نام دوں گا۔ زمان شاہ کے دل کی مراد جیسے برائی تھی، اسے پہلی نظر میں ہی اس لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، اور شرافت علی نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ شرافت علی ایک دم سے منہ کھولے زمان علی شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا، گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے کام میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ کوئی فلمی سین بن گیا تھا، یا شاید وہ کسی فلم کی شوٹنگ پر کھڑے تھے۔ وہ لڑکی ایک دم سے جیسے سکتے میں آ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد زمان علی شاہ کا نکاح مقدس شرافت علی سے طے ہو گیا۔ وہ اپنی پھپھی کے ساتھ یہاں پنچایت میں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی یوں بدل جائے گی۔ ایک ہی لمحے میں اس کے باپ کو موت کی سزا سنا دی جائے گی، اور اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر طے پا جائے گا۔ مگر وہ اپنے ساتھ یوں زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ ایک دم سے وہ زمان علی شاہ کے روبرو آئی۔ اسے ان شاہوں سے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے پر قادر تھے۔ قبول نہیں کروں گی زمان علی شاہ، میں آپ کے کسی بھی فیصلے کو قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میرا باپ مجھے جوئے میں ہارا تھا تو اس کی سزا دینے والے آپ کون ہوتے ہیں، جبکہ میں خود انہیں معاف کرتی ہوں۔ وہ چاہے مجھے بیچیں، میری بولی لگائیں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ اور رہی بات میری نکاح کی، تو میں کسی صورت بھی ایک ظالم شخص کی دسترس میں خود کو نہیں جانے دوں، چاہے میرے باپ کی بجائے میرا سر کٹ جائے۔ زمان علی شاہ گویا پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ اسے سٹانگ پر کی لڑکی سے قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ اس کی انا کو جیسے کاری ضرب لگی تھی۔ آج تک کسی انسان نے زمان علی شاہ کے فیصلے کے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا، تو یہ لڑکی کون ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ہونے والا پہلی نظر کا عشق اس کی جلال کی نظر ہو گیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس لڑکی کے قریب آیا، پورے مجمع میں گویا سانپ سونگھ گیا۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں، یا تم کوئی دودھ پیتی بچی ہو؟ میں اس گاؤں کا سرپنچ ہوں۔ اس گاؤں میں انصاف کو قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کو ابھی کے ابھی سزائے موت ہو۔ یہ صرف تمہارا مجرم نہیں ہے، بلکہ اس پر بہت سارے کیس کھلتے ہیں جن کی سزا موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور ویسے بھی یہ تمہارا سگا باپ نہیں، بلکہ سوتیلا باپ ہے، اس لیے اس کا کوئی حق نہیں کہ تم پر اپنا حق مسلط کرے، تمہیں بیچ کر کھا جائے یا تمہیں جوئے میں ہار دے۔ خبردار جو میرے فیصلے کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ اور رہی بات نکاح کی، تو وہ تمہارے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پوری کر رہا ہوں، کیونکہ اس گاؤں کا سردار ہونے کی حیثیت سے میرا حق بنتا ہے کہ تمہیں فوراً کسی کی سرپرستی میں دے دوں، اور تم بچائے اپنی قسمت پہ رش کرنے کے مجھ پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ زمان شاہ کی آواز پورے مجمع میں سور پھونکنے کا کام کر رہی تھی، مگر اس لڑکی پر تو گویا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی چٹان بنی زمان شاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ میں کوئی کمزور عورت نہیں ہوں زمان شاہ، میں خود اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی دین کا اصول میری مرضی کے بغیر میرا نکاح نہیں کروا سکتا۔ تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ اب سیدھا سیدھا زمان شاہ پر اٹیک کر رہی تھی۔ اچانک اس کی پھپھی اس کے قریب آئی، زمان علی شاہ سے معافی مانگی۔ یہ نادان ہے شاہ سائیں، اسے معاف کر دیں، ہمیں آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، آپ ابھی کے ابھی اس سے نکاح کر لیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر زمان علی شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور زمان علی شاہ جو حیرتوں کے سمندر میں غلطاں تھا، جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ تمہارے سرپرست، تمہارے ولی خود تمہیں میرے نکاح میں دینے کو تیار ہے، اس لیے تمہارے انکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ اسے اب ہر حال میں اس لڑکی سے شادی کرنی تھی جس نے اس کی انا کو کھلا چیلنج کیا تھا۔ وہ سردار ولایت علی شاہ کا بیٹا تھا، انا میں وہ اپنے باپ سے 2 ہاتھ آگے۔ اب وہ کسی قیمت پر بھی اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی پھپھو اسے بازوں سے گھسیٹ کر پیچھے لے گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد زمان علی شاہ کا نکاح مقدس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے وہ جیسے اپنی انا کی تسکین حاصل کر چکا تھا۔ اب دیکھتا ہوں یہ کیسے مجھے چیلنج کرتی ہے، کیسے میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ پھپھو، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں عقیل سے محبت کرتی ہوں، میں اسی کی دلہن بننا چاہتی تھی، اور آپ نے اس مغرور انسان کے ساتھ میرا نکاح ہونے دیا۔ مقدس جیسے پھٹ پڑی تھی۔
میری بچی زمان علی شاہ کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، اور تم تو شکر کرو کہ گاؤں کا سردار تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ میرا بیٹا شاید تمہیں وہ خوشیاں نہ دے سکے جو تمہیں سردار زمان دے سکتا ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو، اب تم اس کی بیوی بن چکی ہو، شاید وہ تمہارے باپ پر رحم کر جائے۔ جاؤ اس سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگو۔ اس کے بازو سے کھینچ کر اسے سردار زمان کے پہلو میں لا کر کھڑا کیا، جو شرافت علی کا فیصلہ سنانے ہی والا تھا، مگر اس کے دماغ میں اپنی تازہ تازہ بیوی کی باتیں گونج رہی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے کسی اور شخص کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے بھانپڑ مچنے لگے۔ یہ میری بیوی بن کر کسی غیر محرم کا نام بھی کیسے اپنی زبان پر لا سکتی ہے؟ شرافت علی جو اپنی سزا کا منتظر تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سردار زمان قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا داماد ہو کر تمہیں کوئی رعایت دے دوں گا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ زمان علی شاہ کوئی کمزور انسان نہیں۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیوں کے ہارن سنائی دینے لگے۔ میں تمہیں پولیس کی کسٹڈی میں دیتا ہوں اور تمہارا فیصلہ قانون کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ رعایت کی امید مجھ سے مت رکھنا، کیونکہ اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں ابھی کے ابھی سولی پر چڑھا دیتا، مگر شاید پولیس کے ہتھے چڑھ کر تمہاری زندگی کے دن تھوڑے سے بڑھ جائیں، اس لیے جی لو اپنی زندگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی کالی چادر اپنے گرد لپیٹ کر قدم قدم آگے چلنے لگا، مگر ایک لمحے کے لیے رکا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ مقدس سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اوہ، تو تمہیں سر جھکانا بھی آتا ہے؟ مجھے تو لگتا تھا جیسے گردن میں سریا فٹ ہے۔ شوہر بننے کے بعد وہ اس سے پہلا طنز کر کیا۔ اب چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں رخصت کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا یہاں۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھتا بولا تو مقدس لب بھینچے اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اوہ ہیلو میڈم، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو، وہ اسے حکم دیتا بولا۔ اسے یہ بات ابھی تک ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ایک چھٹانگ پھر کی لڑکی اس کے فیصلوں کو چیلنج کر رہی تھی۔ سارا غصہ اسی بات ہی کا تو تھا، ابھی تو اس پر اپنا غصہ اتارنا تھا زمان شاہ کو۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھی، چہرہ ابھی تک چادر سے چھپا رکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک تو ایسے ڈرائیو کرتا رہا، مگر پھر اسے دیکھنے کا تجسس سر اٹھانے لگا۔ اپنی چادر اتار دو، شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی نامحرم نہیں، وہ قدرے نرمی سے بولا تو مقدس کانپ کر رہ گئی۔ میں نہیں اتاروں گی چادر، یہ فرمائش نکاح کرنے سے پہلے کر لیتے آپ، اب تو شکل جیسی بھی ہے قبول کرنا ہوگی، وہ جیسے ناراضگی سے بولی۔ ایک دم سے اس نے گاڑی کو بریک لگا دیے۔ چادر تو تمہیں اتارنی پڑے گی، میں بھی تو دیکھوں میری بیوی کو کس بات کا اتنا غرور ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے دو بدو جواب دے، اور شوہر بھی زمان شاہ۔ وہ پورا اس کی جانب گھوم گیا تھا۔ مقدس کو اس کا یہ انداز بہت گھٹیا لگا۔ اس کی رگوں میں شاہوں کا خون تھا، مگر حرکتیں وہ نیچ ہی کر رہا تھا۔ میں نہیں اتاروں گی چادر، کیا کر لیں گے آپ؟ پہلے ہی زبردستی مجھ سے نکاح کیا آپ نے، میں تو کسی اور کو۔ خبردار، جو اگلا جملہ منہ سے نکالا تو زمان شاہ جو اسے تنگ کر رہا تھا ایک دم سے واقعی جلال میں آ گیا۔ میں تمہارے منہ سے اب دوبارہ کسی نامحرم کا نام نہ سنوں، سمجھی تم؟ زمان علی شاہ کی دسترس میں آنے کے بعد تمہیں صرف میرے نام کی مالا جپنی ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو۔ مقدس ایک دم سے سہم سی گئی، وہ واقعی زمان شاہ کو ہلکا لے رہی تھی۔ آج کے بعد میرے علاوہ کسی اور کا نام بھی اپنی زبان پر لیا تو کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے مجھے؟ تو چھوڑ دیں، ویسے بھی آپ کے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ وہ اس کا چیلنج قبول کرتے بولی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم مجھے واقعی ہلکا لے رہی ہو؟ گاڑی سے اترو فوراً، وہ تحکم سے بولا۔ کیا مطلب، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ سہمے لہجے میں سامنے دیکھتی بولی، جہاں جنگل بیاباں تھا۔ یہ گاؤں کا وہ علاقہ تھا جہاں خاردار جھاڑیاں ہر طرف اگی تھی، اور اس علاقے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں بھوت پریت رہتے ہیں۔ مقدس کی انا جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ جہاں بھی جاؤ تمہاری مرضی، مگر گاڑی سے اترو فوراً، وہ اسی لہجے میں بولا بغیر ہچکچائے۔ پر اثر نہ ہوا تو زمان شاہ خود گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ میں یہاں کیا کروں گی؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تم یہاں بیٹھ کر سوچو گی کہ اپنے شوہر سے ادب سے کیسے بات کرتے ہیں، جب ادب آ جائے تو میں لے جاؤں گا تمہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ابھی تک اس نے اپنا چہرہ بھی اسے نہیں دکھایا تھا۔ ایک دم سے مقدس کی آنکھیں بہنے لگی، اسے اس قدر صفاقی کی امید اس سے نہ تھی۔ غلطی ہو گئی شاہ سائیں، بھول گئی تھی کہ آپ جاگیرداروں کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے۔
ایک دم سے مقدس کی ٹون ہی بدل گئی۔ زمان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میرے پیچھے پیچھے چل کر آؤ، گاڑی میں تو تمہیں نہیں بٹھاؤں گا، وہ اسے کہتا گاڑی میں بیٹھا اور چلانے لگا۔ مقدس اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے والے انداز میں جانے لگی۔ وہ اکیلی اس جگہ ٹھہرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حویلی تک وہ اس کے پیچھے پیدل چل کر آئی تھی۔ اسے سانس چڑھنے لگا تھا۔ پورے گاؤں میں جس کے انصاف کا ڈنکا بجتا تھا وہ کس قدر ظالم اور سفاک تھا، یہ کوئی مقدس سے پوچھتا۔ وہ حویلی پہنچ کر گاڑی سے اترا۔ واہ بڑا اسٹیمنا ہے تمہارے اندر، ماننا پڑے گا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اس کا مذاق اڑا گیا۔ مقدس پسینے میں نہا گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نقاب اتارنا چاہا تو زمان شاہ نے اس کی مخروطی انگلیوں کو تھام لیا۔ کوئی ضرورت نہیں اتارنے کی اس وقت، تمہاری منہ دکھائی دینے کے لیے میرے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ پہلے ذرا حویلی آؤ، سب سے تمہارا تعارف تو کروا دوں، اور تمہارا چہرہ میں اکیلے میں دیکھوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مقدس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کی زندگی اس انسان کے ساتھ کس قدر پراذیت ہونے والی تھی، یہ سوچ کر ہی سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سلمیٰ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ میرا شاہ سائیں آ گیا۔ ارے بانو جلدی سے شاہ سائی کے لیے ٹھنڈا گلاس پانی لا، بانو کا آواز دیتی وہ اس کے قریب آئیں۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوما۔ جیتے رہو میرے بچے۔ زمان شاہ اپنی پھپھو سلمیٰ بیگم سے خوش دلی سے ملا۔ وہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی، کیونکہ زمان علی شاہ کے ماں باپ کے مرنے کے بعد سلمیٰ بیگم نے اسے پالا تھا۔ وہ کراچی میں اپنے شوہر ابراہیم اور اپنی بیٹی اریبہ کے ساتھ رہتی تھی، مگر اریبہ کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ چند دن پہلے حویلی آئی تھی۔ اریبہ کے ساتھ ہی، اور اس بار تو کوئی فیصلہ کر کے ہی جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارے کیا سارا پیار اپنے بھتیجے پر ہی نچاور کرنا ہے آپ نے؟ مجھے دیکھ کر تو کبھی آپ نے میرا ماتھا نہیں چوما۔ اچانک لاؤنج میں اریبہ بی جان کی ویل چیئر دھکیلتی نمودار ہوئی، دبلی پتلی سی ماڈرن لڑکی۔ زمان شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستارے سے بھر گئے۔ اپنی ماں کو چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر پلٹی۔ ظاہر ہے زمان شاہ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا، تم بھی نہیں اریبہ۔ اور زمان اپنی پھپھو کی بات سن کر مسکرا دیا، مگر دل میں ایک ملال سا بھر گیا تھا۔ اگر پھپھو کو علم ہو گیا کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہے تو… اچانک اس خیال کے تحت وہ پیچھے پلٹا۔ وہ سر جھکائے اندر داخل ہو چکی تھی، اور زمان شاہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیسے متعارف کروانا ہے۔ ارے میں بتانا بھول گیا، ان سے ملیے، یہ ہے مقدس، آج کے بعد یہ اسی گھر میں رہے گی۔ آؤ مقدس اندر آؤ، شرماؤ نہیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ زمان شاہ کی بات سن کر جہاں بی جان نے اپنا چشمہ صاف کر کر دیکھا، وہاں سلمیٰ اور ادیبہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو سادہ سا شلوار قمیص پہنے چہرے پر نقاب چڑھائے کھڑی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، زمان نے جیسے اس کی اہمیت واضح کر دی۔ یہ میں نے بی جان کے لیے خاص ملازمہ اور خدمت گار رکھی ہے۔ آج کے بعد یہ بی جان کے ساتھ سائے کی طرح رہے گی، ان کی ہر ضرورت کا اچھے سے خیال رکھے گی، تاکہ مجھے آپ کی طرف سے اب کوئی فکر مندی نہ رہے۔ آخر میں وہ بی جان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا، ان کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں پر لگائے۔ جیتے رہو میرے بچے، سدا سلامت رہو، میرا تو مسئلہ ہی حل کر دیا تم نے۔ بی جان جہاں کھل اٹھی وہاں مقدس شرم کے مارے زمین میں گڑ گئی۔ تو یہ تھی اس کی اوقات۔ وہ یہاں زمان شاہ کی زندگی میں اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ملازمہ کی حیثیت سے آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان سب کے سامنے وہ حقیقت نہ کھول سکی جس کو قبول کر کے وہ زمان شاہ کے پاس آئی تھی۔ اریبہ نے ایک اچرتی نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ یہ نقاب کیوں چڑھا رکھا ہے؟ کیا سید زادی ہو؟ یہاں آپ کیسی شرم، اتارو یہ چادر اور کام پر لگ جاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے تلخ لہجے میں اس کو مخاطب کیا، جو بت بنے کھڑی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے سلمیٰ، کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو؟ یہ زمان شاہ میرے لیے لایا ہے تو میں ہی اسے ہینڈل کروں گی، تم دونوں اس پر حکم مت چلاؤ، بی جان نقوص سے بولی۔ آؤ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس دور کیوں کھڑی ہو؟ میں تو تمہیں بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ ماشاء اللہ سے یہ ملازمت تو کہیں سے نہیں لگ رہی۔ بی جان اپنی ویل چیئر دھکیلتی مقدس کے قریب گئیں۔ زمان شاہ نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا۔ اس لڑکی کی گستاخی کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ رات کو وہ بی جان کے کمرے میں آیا تو بی جان آنکھوں پر گول چشمہ لگائے سامنے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ ارے آؤ بیٹا زمان، چائے پیو گے؟ بہت اچھی چائے بنائی ہے مقدس بیٹی نے،
تم نے تو میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اتنی پیاری بچی ہے کہ مت پوچھو، اتنی سگر اور سلیقے والی۔ ارے مقدس بیٹی، کہاں رہ گئی ہو؟ زمان شاہ کے لیے چائے لے کر آؤ ذرا۔ وہ وہیں بی جان کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ انہیں کیا بتاتا کہ وہ ملازمہ نہیں بلکہ اس کے نکاح میں آ چکی ہے، جسے اس نے اب تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں وہ کمرے میں نمودار ہوئی، ہاتھ میں ایک کپ چائے پکڑے قدم قدم چلتی زمان شاہ کے قریب آئی، اور زمان شاہ تو اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ بڑی بڑی سی آنکھوں کے نیچے چھوٹی سی مغرور ناک اور گلابی کٹاؤ دار ہونٹ، سفید گالوں پر حیا کی سرخی امڑ آئی۔ اس نے کچھ اٹھتی نظر زمان پر ڈالی اور چائے کا کپ اس کے سمت بڑھایا، مگر زمان شاہ تو جیسے ابھی تک ٹرانس میں تھا۔ اس نے بہت سارے خوبصورت چہرے اپنی زندگی میں دیکھے تھے، بے شک، اور اریبہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، مگر ایسا معصوم، بے داغ اور دھلا دھلایا شفاف چہرہ شاید اس نے کبھی زندگی میں پہلے دیکھا ہو۔ اس پر واقعی غرور جچتا تھا، اور وہ اس قابل تھی کہ زمان شاہ کی بیوی ہونے کے عہدے پر فائز ہو سکے۔ چائے کا کپ پکڑے وہ ابھی تک اس پر سے نظر نہ ہٹا سکا۔ آؤ بیٹا، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ بی جان اس پر واری سکے ہوئے جا رہی تھی، اور زمان شاہ کی تو جیسے بولتی بند کر دی اس نے۔ زمان بیٹا، اس کے لیے آج کے بعد یہ میرے پاس میرے کمرے میں رہے گی۔ بی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کی جگہ اسٹور روم میں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی خدمت گار ہے، وہ مقدس کو چڑھانے والے انداز میں بولا۔ زمان نے بی جان سے کہا، مگر مخاطب شاید وہ مقدس سے تھا، وہ اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں بیٹا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگتی، بلکہ خاندانی ہے اور بن ماں باپ کی بچی ہے۔ ارے کیا ضرورت تھی اس کے باپ کو پولیس کو پکڑوانے کی؟ اسے معاف کر دیتے، اس بچی کا واحد سہارا بھی تم نے چھین لیا۔ اچھا، تو یہ آتے ساتھ ہی میری شکایتیں لگانے بیٹھ گئی؟ اور کیا کیا بتایا ہے اس نے آپ کو؟ زمان شاہ کا ماتھا چھنکا۔ اور کیا رہ گیا بتانے کو بیٹا؟ اتنی دکھ بھری کہانی سنائی، میری تو آنکھیں نم ہو گئی۔ بس اب میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گی، کہیں جانے نہیں دوں گی۔ بی جان تو سرتا پیر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے بی جان، آپ آرام کریں، اور تم چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہارا ٹھکانہ دکھا دوں۔ وہ جو بی جان کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی، ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ بیٹا کیوں لے جا رہے ہو اسے؟ میری تنہائی دور کرنے کے لیے لائے تھے اسے، یہی میرے پاس ہی سو جائے گی، مگر میں اسے اسٹور روم میں نہیں جانے دوں گی، بیچاری ڈر جائے گی اکیلی۔ بی جان نے پھر سے اس کی وکالت کی۔ اتنی بھی بچی نہیں ہے کہ ڈر جائے، اور میں اسے گیسٹ روم میں ہی لے کر جا رہا ہوں، آپ اب ریسٹ کریں پلیز۔ مقدس چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اس شخص کا کیا اعتبار تھا اسے پھر سے جنگل میں چھوڑا ہے؟ وہ واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھائی ہیں تم نے بی جان کو کہ وہ تمہارے قصیدے پڑھنے لگی ہیں؟ گیسٹ روم میں لانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور اس کی جانب بڑھا، وہ جو سہم کا دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس وہ جو پوچھتی گئی میں بتاتی گئی، اور آپ پریشان مت ہوں، میں کبھی بھی کسی سے ہمارے درمیان تعلق کا ذکر نہیں کروں گی۔ مجھے اپنی اوقات اچھے سے معلوم ہو چکی ہے زمان صاحب۔ اس نے شاید اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھتا گیا۔ اچھا، مگر مجھے تو معلوم ہے نا کہ تم میری کیا ہو، اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ تنہائی میں۔ وہ اس کا حسن دیکھ کر جیسے بہکنے لگا تھا۔ مقدس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ نہیں، آپ ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے پلیز، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے کہ کھا نہ جاؤں تمہیں؟ اور ویسے بھی تمہاری منہ دکھائی تو ابھی دی نہیں میں نے۔ وہ اس کی تھوڑی تلے اپنی ہتھیلی رکھے، اس کا مخروطی چہرہ اوپر اٹھا گیا۔ وہ قریب سے تو اور بھی جان لیوا لگ رہی تھی۔ میرا ہر حکم مانتی رہو گی تو میں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، اگر انکار کرو گی تو تم جانتی ہو میرا دوسرا روح تم سہ نہیں سکو گی۔ وہ اپنی گرم سانس اس کے چہرے پہ چھوڑتا بولا۔ مقدس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، اسے اپنی اس قدر بے بسی پر رونا آ رہا تھا، اس لیے اسے وڈیرے اور شاہ لوگوں سے نفرت تھی کہ وہ اپنے سے کمتر کے جذبات کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ اف، یہ رونا تو بند کرو یار، تمہارا یہ روپ مجھے مزید بہکا رہا ہے۔ مقدس کے لب کپ کپائے تھے، وہ شخص اس کے نازک اعصاب پر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اب آنسو صاف کرو اپنے جلدی سے۔ وہ دو قدم اس سے پیچھے ہٹا، شاید اسے واقعی اس نازک سی کلی پر ترس آ گیا تھا۔ مگر یاد رکھنا، زیادہ دیر تم سے دور ہٹا نہیں سکو گی مجھے، اور آج کے بعد تم اسی کمرے میں سوگی۔ بی جان کہیں بھی تو انہیں انکار کر دینا، سمجھی؟
وہ اسے حکم دیتا باہر چلا گیا تو مقدس کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، اریبہ سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ زمان اسے دیکھ کر حیران ہوا، گھڑی پر وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ خیریت، تم اس وقت میرے کمرے میں؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا کسی اور کا حق ہے اس کمرے پر؟ وہ بڑے مان سے بولی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ بس آج بہت تھک گیا ہوں یار، سونا چاہتا ہوں۔ وہ نڈھال سا بیڈ پر گرا۔ میں تو تمہارے ساتھ مووی دیکھنے کا پلان کر رہی تھی۔ بہت بورنگ ہو ویسے، سارا دن چرگے میں فیصلے سناتے ہو اور رات کو سو جاتے ہو۔ کیسے گزرے گی ہماری؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ تو کون کہہ رہا ہے مجھ جیسے بورنگ انسان کے ساتھ وقت گزارو؟ کیا کروں، دل جو آن ٹھہرا ہے تم پر، کوئی اور سماتا نہیں اس میں۔ اریبہ کی بات سن کر زمان شاہ کی آنکھوں میں ایک معصوم سا احسان ٹھہرا۔ سچ کہتی ہو، دل تو بس اپنی منمانی کرتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ اچھا زمان، تمہیں پتا ہے نا ممی یہاں کس مقصد سے ٹھہری ہیں؟ تم کب سیریس ہو گیا آخر ہمارے رشتے کو لے کر؟ اریبہ نے کھل کر بات کی تو وہ پریشان ہو گیا۔ یہ سچ تھا، اریبہ اس کی من پسند کزن اور واحد دوست تھی۔ پھپھو کی خواہش کو بھی وہ جانتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے کبھی اپنا دل کا یوں بے اختیار ہونا اس کے لیے محسوس نہیں کیا تھا، کبھی جو آج کسی اور کے لیے کیا تھا۔ وہ جو اب اس کی بیوی تھی، اس کی جاگیر تھی۔ دیکھو اریبہ، تم شہر کی رہنے والی ہو، گاؤں تمہیں بورنگ لگتا ہے اور میں بھی، پھر تم کیوں اپنی زندگی ایک بورنگ انسان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ محبت کرتی ہوں تم سے یار، محبت میں انسان سب کچھ کمپرومائز کر لیتا ہے۔ تم میری فکر چھوڑو، میں تمہارے ساتھ جنگل میں بھی گزارا کر لوں گی، بس تم صحرا سجانے کی تیاری پکڑو۔ وہ اسے وارن کرتی کمرے سے چلی گئی اور وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اف، اس جذباتی لڑکی کو کیسے سمجھاؤں کہ زمان شاہ کا دل اب اس کے اپنے اختیار میں بھی نہیں رہا۔ اسے پہلی بار محبت ہو جانے کا احساس ہوا تھا جو بہت دل فریب تھا۔ مقدس کو تنگ کرنے کا تو الگ ہی مزہ تھا۔ وہ اب اسے پریشان کرنے کے نئے طریقوں پہ غور کرنے لگا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ بیٹھا بار بار اسی کو دیکھ رہا تھا جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اریبہ اس کے پہلو میں چپکی ناشتہ کر رہی تھی۔ مقدس، زمان شاہ کا ناشتہ لے کر آؤ جلدی، سلمیٰ اسے پکارتی بولی۔ بڑی ہی کوئی سست لڑکی ہے، ایک کام 100 بار کہو تب جا کر کرتی ہے۔ سلمیٰ بیگم اسے صلواتیں بھی سنا رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ان ماں بیٹی کی آنکھ میں کھٹک رہی تھی۔ وہ جلدی سے آئی اور زمان شاہ کے آگے پراٹھا رکھا۔ میرے لیے چائے بھی لے کر آؤ۔ اریبہ نے نیا حکم نامہ شروع کیا تو وہ پھر سے کچن میں غائب ہو گئی۔ زمان بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ میں نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے، اور ماؤں کا اتنا حق تو ہوتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کر سکیں۔ سلمیٰ بیگم نے مان سے اسے مخاطب کیا۔ جی پھپھو، آپ حکم کریں، تمہید کیوں باندھ رہی ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ بیٹا، میں سوچ رہی تھی کہ ان چھٹیوں میں تمہارے اور اریبہ کے تعلق کو انعام دے دوں، کوئی چھوٹی سی رسم کر دیتے ہیں منگنی وغیرہ کی، کیا خیال ہے تمہارا؟ پھر اریبہ کی اسٹڈی کے بعد شادی کر لیں گے۔ زمان شاہ کا نوالا ایک دم سے پلیٹ میں گرا۔ وہ اسی وقت سے تو ڈرتا تھا کہ کہیں پھپھو اس سے اپنے احسانوں کا خراج نہ وصول کر لیں۔ کچن سے آتی مقدس کے ہاتھوں میں چائے کا کپ ہلنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ جیسے بدل سا گیا تھا۔ اچھا، تو موصوف مجھ سے نکاح کر کے عشق کی پتنگیں کہیں اور لڑا رہے ہیں اور مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی زبان پر کسی دوسرے مرد کا نام تک نہ لوں۔ وہ اسے ناگواری سے دیکھتی آگے بڑھی۔ ارے ارے، میرے بغیر ہی شادی بیاہ کی باتوں میں لگے ہو تم لوگ۔ بی جان اپنی ویل چیئر دھکیلتی آئیں۔ انہوں نے شاید سلمیٰ کی بات سن لی تھی۔ آپ کی رائے کے بغیر ہم بھلا کوئی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں بی جان؟ آئیے ناشتہ کریں۔ زمان نے ہلکے پھلکے انداز میں ان کو مخاطب کیا۔ ایک نظر مقدس کے چہرے پر ڈالی جہاں سرخی پھیل چکی تھی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ زمان کے دیکھنے پر ایسی نروس ہوئی کہ چائے کا کپ اچھل کر نیچے گرا۔ اریبہ کی قمیص پر بھی چند چھینٹے پڑے۔ وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اندھی ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ میرا برانڈڈ سوٹ خراب کر دیا۔ وہ خونخوار انداز میں اس کی جانب بڑھی اور اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ جہاں بی جان کا منہ کھل گیا وہاں زمان شاہ کرسی سے اٹھا اور ان کی جانب بڑھا۔ کم آن اریبہ، اوور ریئیکٹ مت کرو، چھوڑو اسے۔ وہ ایک دم جلال میں آ گیا تھا۔ زمان، اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ اس میں تو بیسک مینرز تک نہیں ہے۔ اگر چائے اریبہ کو جلا دیتی تو؟ سلمیٰ بیگم بھی غصے سے بھپری۔ بس بس، بہت ہو گیا ماں بیٹی کا ڈرامہ۔ مقدس، تم ادھر آؤ میرے پاس۔
تم سے کس نے کہا تھا ان کے لیے ناشتہ بناؤ؟ باقی ملازم کیا مر گئے ہیں؟ تم صرف میری خدمت کے لیے آئی ہو، چلو کمرے میں۔ سارا موڈ خراب کر دیا میرا۔ بی جان نے نقوص سے سلمہ اور اریبہ کو دیکھا تھا۔ انہیں یہ ماڈرن اور نازک مزاجی ماں بیٹی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ تمہیں اس چیز کی میں ضرور سزا دوں گی، سمجھی تم؟ وہ مقدس کو چیلنج کرتی وہاں سے چلی گئی۔ زمان نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ وہ اریبہ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا، بات بات پر بھڑک جاتی تھی۔ اچھا میں جا رہا ہوں پھپھو، بی جان آج شہر جانا ہے زمین کے کچھ معاملات کے لیے۔ وہ مقدس کو ایک نظر دیکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رات کو جب وہ دیر سے لوٹا تو سیدھا گیسٹ روم کی طرف گیا۔ سارا دن وہ مقدس کو ہی سوچتا رہا تھا۔ وہ لڑکی زمان شاہ کے حواسوں پہ چھا گئی تھی، مگر گیسٹ روم خالی تھا۔ اسے ذرا سی حیرت ہوئی، شاید بی جان کے کمرے میں ہوگی۔ وہ قدم قدم چلتا بی جان کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور بی جان خراٹے لے رہی تھی۔ اسے تشویش ہوئی، آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو سامنے اریبہ کھڑی تھی، بلیک کلر کے ٹاپ پہنے وہ جیسے اسی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ زمان شاہ آج نہیں بخشوں گی تمہیں، دیکھو نا باہر موسم کتنا سہانا ہے، کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں، اب تو ہمارے رشتے کو باقاعدہ نام دیا جانا ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ زمان چاہ کر بھی سے کوئی وضاحت نہ دے سکا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ اس کے پہلو سے آن لگی۔ وہ کافی بے باک قسم کی ماڈرن لڑکی تھی، زمان شاہ پر حق جتانے سے باز نہ آتی، مگر زمان کے دماغ میں ابھی تک مقدس ہی کا خیال تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اچھا اریبہ تم بیٹھو، میں ذرا مقدس کو چائے کا کہہ کر آتا ہوں، پھر مل کر چائے پئیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ بہانہ بناتا وہاں سے اٹھا۔ نہیں، اس کو تو تم رہنے ہی دو، کسی کام کی نہیں وہ ویسے بھی۔ اسے میں نے حویلی کے پچھلے حصے میں بھیج دیا ہے۔ صبح اس نے مجھ سے بدتمیزی بھی کی تھی، اسے اس کے اوقات بتانا ضروری ہے۔ اور کیا ضرورت تھی اسے گیسٹ روم میں رکھنے کی؟ اس کی جگہ جہاں ہے وہ وہیں رہے گی۔ وہ گویا ناک سے مکھی اڑا کر بولی تو زمان کو دھچکا لگا۔ وہاں تو بہت ٹھنڈ ہے اریبہ، اسے کچھ نہ ہو جائے۔ وہ ایک دم بے چین ہو اٹھا تھا تو اریبہ نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ نہیں مرے گی وہ ایک رات میں، تم پلیز کہیں مت جاؤ، یہ مووی ہم مل کر دیکھیں گے بس۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کر مووی دیکھنے لگی۔ زمان شاہ چاہ کر بھی اسے جھٹک نہ پایا تھا، مگر بار بار وہ مقدس کو ہی سوچ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے مووی ختم ہوئی تو زمان نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا بیبی اب میں سونے جا رہی ہوں، وہ زمان شاہ کے گال پر ہاتھ رکھتی اٹھی۔ گڈ نائٹ۔ اس کے جانے کے بعد وہ جلدی سے اٹھا اور حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اسٹور روم میں گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ زبان کو بڑی سی چادر میں بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا، اسے پکارا تو وہ سامنے دیوار سے لگی گٹری کی صورت پڑی تھی، کسی بھی قسم کے لحاف کے بغیر۔ زمان شاہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا، اپنی چادر اس پر ڈالی۔ اس اریبہ پر انتہائی غصہ آ رہا تھا اور خود پر بھی۔ مقدس آنکھیں کھولو پلیز، وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا بولا۔ وہ یک ٹھنڈی پڑ چکی تھی، ہونٹ بھی نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، اس کا دل جیسے کوئی خنجر سے ذبح کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید اپنے تعلق کو نہیں چھپاؤں گا۔ کمرے میں وہ اسے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر اس کے اوپر کرنے لگا۔ وہ ذرا سا کسمسائی تھی۔ زمان شاہ کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا۔ مقدس پلیز اٹھو، وہ اس کا چہرہ تھام کر جھنجھوڑنے لگا، جو سردی سے ابھی تک کانپ رہی تھی۔ کمرے میں گرمائش ہونے کے باوجود بھی اس کا جسم یک ٹھنڈا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ کر لیٹا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ نازک سی لڑکی نہ جانے کیوں سب کے زیر تاب رہتی تھی۔ رات آہستہ آہستہ بیتتی رہی اور وہ اسی یوں ہی خود میں سموئے کب سو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ صبح مقدس کی آنکھ کھلی تو وہ زمان شاہ کو یوں اپنے قریب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا، جسم انتہائی درد کر رہا تھا۔ اریبہ نے اس سے نہ جانے کس جنم کا بدلہ لیا تھا، شاید اس کی قسمت میں ہی دکھ لکھے تھے، اور رات کو نہ جانے اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی وہ ایک دم سے اٹھی اور بیڈ سے اترنے لگی تو زمان شاہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر پھر سے اپنے قریب کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں ابھی بھی حرارت کی ضرورت ہے۔ لیٹی رہو، وہ اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیتا بولا۔ چھوڑے مجھے پلیز، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ زمان شاہ کے دل میں تکلیف سی اٹھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اتنا بھی ظالم نہیں ہوں میں،
بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اب وعدہ کرتا ہوں تمہیں یہاں کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا، میری یا میرے آنسو کی کیا حیثیت ہے بھلا؟ میرے نصیب میں ہی رونا لکھا ہے۔ آپ اپنی زندگی چین سے گزاریں۔ اس لڑکی کے ساتھ جو آپ کی خاندانی بیوی بننے والی ہے، وہ دکھ سے بولی۔ اچھا تو تم جیلس ہو رہی ہو مجھ سے؟ زمان شاہ کو اس کا آگ لگاتا انداز تسکین پہنچا گیا۔ میں کون ہوتی ہوں جیلس ہونے والی؟ میری حیثیت تو آپ نے پہلے دن ہی واضح کر دی ہے اس حویلی میں۔ وہ ایک دم سے جھٹک کر بیٹھ سے اٹھی۔ اور میرے دل میں تمہاری کیا حیثیت ہے یہ جلد ہی واضح کر دوں گا مسز زمان شاہ۔ وہ اس کے جانے کے بعد منہ میں بڑبڑایا تھا۔ وہ کچن میں اریبہ کی فرمائش پر پکوڑے تل رہی تھی۔ بی جان اپنے کمرے میں تھی اور اریبہ کو بہانہ مل گیا تھا اسے تنگ کرنے کا۔ اسے کام کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جس طرح سے وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی، مقدس نروس ہو جاتی تھی۔ کام خود ہی بگڑ جاتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ آخر کس بات کی اکڑ ہے تم میں؟ معمولی 2 ٹکے کی ملازمہ زمان شاہ کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی اتنی صبح صبح؟ اریبہ نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا، تب سے اس کی کلاس لے رہی تھی۔ میں نے تو تمہیں حویلی کے پچھلے حصے میں بھیجا تھا نا، پھر کیا صبح صبح اس کے کمرے میں شکایت لگانے گئی تھی میری؟ مقدس بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ کیا گونگی بہری ہو؟ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ اریبہ کو اس کا شفاف گلابی چہرہ تیش دلاتا تھا۔ وہ جیسے اس سے انسیکیورٹی کا شکار تھی۔ سوجی سوجی سرخ آنکھیں اس کے سوگوار حسن میں جیسے 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہ شام سے بخار میں مبتلا تھی، اب بھی سے بار بار چکر آ رہے تھے، مگر وہ ضبط سے کھڑی اس کی پھٹکار سن رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا سا چھا جاتا۔ زمان شاہ اپنی کف لنکس بند کرتا نیچے اترا۔ وہ حشاش بشاش سا کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ کچن سے آوازیں سن کر اس کی توجہ وہیں لگ گئی۔ قدم قدم چلتا جیسے ہی دروازے کے پاس آیا، اریبہ جو مقدس پہ پکوڑا جل جانے کی وجہ سے برس رہی تھی، ایک دم سے کھولتا ہوا تیل اس کے منہ پر چھڑکنے ہی لگی تھی کہ اچانک زمان شاہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے سامنے آ گیا، اور وہ کھولتا ہوا تیل زمان شاہ کا بازو چلا گیا۔ سفید کپڑوں پر بھی جا بجا چھینٹے پڑے تھے، اور مقدس تو جیسے بالکل سہم کر اس کے پیچھے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے اریبہ سے اس قدر صفاقی کی امید نہ تھی، اور اریبہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اف زمان شاہ تمہارا بازو! اس نے اس کا بازو پکڑنا چاہا، مگر زمان شاہ نے اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا۔ بی جان اور سلمہ بیگم بھی کچن تک آ گئی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا ریبا، تم کس قدر شفاق ہو، اگر میں نہ آتا تو تم اس کا چہرہ جلا دیتی۔ او خدایا، آئی کانٹ بلیو یو۔ وہ جیسے سکتے میں تھا، اپنا درد بھول کر اس بات کے لیے صدمے میں تھا کہ وہ سامنے نہ آتا تو مقدس کا چہرہ جل چکا ہوتا۔ اوہ کیا ہو گیا؟ اس لڑکی نے ضرور کچھ کیا ہوگا کہ اریبہ کو غصہ آ گیا۔ یہ جب سے آئی ہے ہماری حویلی میں بدنظمی سی پھیل گئی ہے۔ سلمہ بیگم بھی اس پر ہی جھپٹی تھی۔ فار گاڈ سیک پھوپھو، بس کریں۔ آپ اریبہ کی حمایت کر بھی کیسے سکتی ہیں اس عمل پر جو آج اس نے سرزد کیا ہے اور میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر چکی ہے؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھنکارا۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ پہلی بار زمان شاہ نے اس پر یوں غصہ کیا تھا۔ بی جان کا تو منہ کھل گیا۔ ارے جلا دیا میرے بچے کو! ہائے کیسے! ولایت شاہ اور کلثوم خبر میں تڑپ رہے ہوں گے۔ ادھر آ، مجھے دکھا کتنا جلا ہے بازو۔ مقدس بیٹا تم جاؤ جلدی سے برف لے آؤ فریج سے، برف کی ٹکور کرو اس پر۔ ارے کوئی ڈاکٹر کو بلائے۔ بی جان نے واویلا مچا دیا تھا۔ مقدس کو جیسے ہوش آیا وہ بھاگتی ہوئی برف لینے چلی گئی۔ پلیز زمان ایسے مت دیکھو مجھے، کاش تمہاری جگہ میرا بازو چل جاتا، اریبہ نے جذبات سے پر لہجے میں کہا۔ اسے زمان شاہ کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فی الحال تم یہ کرو کہ میری نظروں سے دور چلی جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ کچن سے باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سلمہ بیگم نے تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ صورتحال ان کے ہاتھ سے جیسی پھسلتی جا رہی تھی۔ بیٹا ادھر آؤ، میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ تم تو جانتے ہو وہ ذرا غصے کی تیز ہے، تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے۔ صبح سے بیچاری کچن میں کھپ رہی ہے تمہارے لیے، پکوڑے بنانے میں ہلکان ہو رہی ہے۔ پھپھو اریبہ کی طرف داری کرنے لگی۔ اور تم ایک ملازمہ کو بچانے کے لیے کیسے اتنی تکلیف جھیل سکتے ہو بیٹا؟ کیا ضرورت تھی سامنے آنے کی؟ پھپھو مجھے آپ سے امید نہیں تھی کہ بیٹی کی طرف داری میں آپ انسانیت کے سبق بھول جائیں گی۔ مقدس برف کپڑے میں لپیٹے سے قریب آئی۔ کیا میں یہ لگا دوں زخم پر؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔
زمان شاہ نے آج اس کے حصے کی تکلیف خود پر جھیل کر جیسے ثابت کر دیا تھا کہ وہ دوسرے سرداروں اور شاہوں جیسا نہیں ہے۔ اس کا دل اس کے زخم دیکھ کر جل اٹھا تھا۔ ادھر دو، میں خود لگا لوں گی اپنے بیٹے کو، تم اپنی شکل گم کرو یہاں سے، پہلے ہی افراتفری مچا دی ہے، سلمہ بیگم نے نقوس سے کہا۔ ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو مقدس۔ زمان شاہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اریبہ جو یہ سب دیکھ رہی تھی ایک دم سے سکتے میں آ گئی۔ اس کی چھٹی حس پہلے ہی سے خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں اس 2 ٹکے کی ملازمہ کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ سلمہ بیگم نے صدمے سے زمان شاہ کو دیکھا۔ یہ 2 ٹکے کی ملازمہ نہیں ہے پھپھو، یہ مقدس زمان شاہ ہے، میری بیوی، میرے نکاح میں ہے۔ اس کا یہ جملہ سب پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ کیا یہ کیا بکواس ہے؟ سلمہ بیگم ایک دم سے صوفے سے اٹھی۔ بی جان کے تو دل کی مراد جیسے بر آئی تھی۔ ان کے لیے یہ انکشاف خوشکن تھا، انہیں تو وہ پہلے ہی دن بھاگ گئی تھی۔ ایسی ہی دلہن وہ زمان کے لیے چاہتی تھی۔ یہ بکواس نہیں، سب سے بڑا سچ ہے۔ پنچایت میں کیے گئے مقدس کے باپ کے خلاف فیصلے نے اسے لاوارث کر دیا تھا۔ یہ اس کے باپ کی شرط تھی کہ اس کی بیٹی کو کوئی اپنانے والا ہو، اس لیے میں نے سب کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے حامی بھر لی۔ میں یوں سب کو اپنے خلاف نہیں کر سکتا تھا پھپھو، نہ ہی میں کسی لڑکی کو یوں بے سہارا چھوڑ سکتا تھا۔ میں تب مجبور تھا، مگر آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے مقدس کو چنا ہے۔ یہ میری بیوی کے رتبے کی اہل ہے۔ اس کا یہ جملہ اریبہ کا دل جلا کر خاکستر کر گیا۔ زمان شاہ، میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے تو تمہیں ماں بن کر نہیں پالا تھا۔ تم جانتے تھے کہ اریبہ بچپن سے تمہیں چاہتی ہے، وہ تو مر جائے گی۔ پھپھو ایک دم رونے لگی۔ مجھے معاف کرتے پھپھو، مگر میں اب کسی صورت مقدس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں نے اریبہ کو ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے۔ آج جو اس نے حرکت کی ہے وہ بھی اس دوستی کا پاس تھا کہ میں اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا، ورنہ یہ بات قابل معافی نہیں تھی۔ میں آپ کے احسانوں کا ہمیشہ مشکور رہوں گا، مگر اس کے بدلے میں اپنا آپ اسے نہیں سونپ سکتا، نہ میرا دل اب اس بات کی اجازت مجھے دیتا ہے۔ آئی ایم سوری، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جلن کی تکلیف اب اس کی آنکھوں سے آیا تھی۔ بی جان سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے مقدس کو اس کے کمرے میں بھیجا۔ وہ شرٹ اتار کر اب خود ہی بینڈیج کر رہا تھا، بہت مشکل سے۔ تکلیف اس کی آنکھوں سے آیا تھی۔ وہ سرعت سے اس کے پاس آئی۔ پلیز مجھے پٹی کرنے دے۔ وہ اس کے ہاتھ سے بینڈیج تھام چکی تھی۔ زخم کافی زیادہ جگہ پر تھا، اگر وہ تیل آج اس کے چہرے پہ گرتا تو۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی۔ زمان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے ساری تکلیف بھول گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا گیا۔ کیا اب بھی شکوہ ہے مجھ سے تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ تو کیا یہ سب ایکٹنگ ہیرو بننے کے لیے کیا آپ نے؟ بہت شکریہ، ورنہ آج تو میں اپنا منہ کسی کو دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ سب مذاق اڑاتے آپ کا کہ زمان شاہ کی منکوحہ کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں رہا۔ چاہے میں برائے نام ہی آپ کی بیوی سہی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی تھی۔ زمان شاہ حیران ہوا۔ آخر کس مٹی کی بنی ہو تم؟ کسی بات کا اثر ہوتا ہی نہیں تم پر، الٹا بدگمان ہو جاتی ہو۔ وہ جیسے جی بھر کر جلا تھا۔ تو کیا کروں، آپ نے یہاں لاتے ساتھ ہی مجھے سب کی نظروں میں 2 کوڑی کا کر دیا، نوکرانی بنا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوکرانیوں سے کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے؟ اس کی ناراضگی کی اصل وجہ سامنے آئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، بی جان کی خدمت گاری کو تم اتنا 2 کوڑی کا سمجھتی ہو؟ بلکہ سچ پوچھو تو میں تمہیں ان کے لیے ہی نکاح کر کے لایا تھا۔ انہیں بالکل تمہاری جیسی بیوی میرے لیے چاہیے تھی۔ اگر میں شادی کرتا تو ایسی ہی کسی لڑکی سے کرتا جو مجھے سنبھال سکے، خاص طور پہ بی جان کو سنبھال سکے، ان کا اکیلا پن دور کر سکے۔ اگر تم اس چیز کو کمتر سمجھتی ہو تو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ مقدس اس کی وضاحت پر شرمسار ہوئی۔ مجھے ان کی خدمت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھے اپنی گرینی کے جیسی لگتی ہیں، نرم دل، کھلے دل والی، محبت کرنے والی۔ وہ اس کے بازو پہ بینڈیج کرتی وضاحت دینے لگی۔ اس کی قربت کا احساس شدید تر تھا۔ مقدس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہو، اتنی معصوم ہو نہیں جتنی لگتی ہو۔ وہ اسے اپنے قریب تر کرتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حاوی ہوتا، مقدس ایک دم اٹھی۔ آپ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیں، میں نے تو جتنا کرنا تھا کر چکی۔ اب میں بی جان کے کمرے میں جا رہی ہوں ان کی خدمت گاری کے لیے۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، وہ معصومیت سے بولی۔ تو زمان شاہ مسکرا دیا۔ میں اپنی بات میں ایک چیز کا اضافہ کرنا بھول گیا کہ تم صرف دن کے وقت ہی ان کی خدمت گاری کے لیے ہو، رات کے وقت نہیں۔ وہ شرارت سے بولا۔ کیونکہ رات کے وقت میری خدمت کیا کرو گی۔
میں سارا دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہوں، اس لیے مجھے رات کے وقت تمہاری ضرورت پیش ہوگی۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا بولا تو مقدس کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ ایک دم سے وہ کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ دل ایک عجیب لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے اپنے پھپھو کے بیٹے سے محبت تھی۔ وہ بچپن سے اسے پسند کرتی تھی اور وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر زمان شاہ کی بیوی بننے کے بعد اس نے ایک بار بھی عقیل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ شاید نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ عورت اپنی پرانی محبت بہت پیچھے چھوڑ آتی ہے، مگر زمان شاہ کے رویے نے اسے بہت تکلیف دی تھی، اور آج جب اس نے ہر اس تکلیف کا مداوع کر لیا تھا، مقدس کا دل جیسے شفاف آئینے کی طرح ہو چکا تھا۔ مسکراتی ہوئی بیجان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں وہ اریبہ سے ٹکرائی، جو خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم کب تک زمان شاہ کے دل پر حکمرانی کرو گی۔ وہ وقتی طور پر غصے میں ہے، مگر اتنی پرانی دوستی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر ابھی ناراض ہے۔ میں اسے منا لوں گی۔ تم اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے نکلنے کی کرو۔ وہ اسے دھمکی دیتی وہاں سے چلی گئی، مگر مقدس جانتی تھی کہ زمان شاہ کی نظر اور دل میں صرف اور صرف وہی بسنے لگی ہے۔ اتنی تو اسے پہچان تھی۔ وہ بیجان کے کمرے میں گئی تو بیجان خوش دلی سے اسے گلے لگا کر ملی۔ زمان شاہ بڑا چھپا رستم ہے۔ اس نے اپنی بیجان کو بھی اس راز کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا، مگر مجھے خوشی ہے کہ اس نے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ مجھے تو تم پہلی نظر میں ہی کوئی خاندانی لڑکی لگی تھی، اور عمروں کا فرق کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا بیٹا۔ میرا پوتا تمہیں بہت خوش رکھے گا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے آج پہلی بار محبت دیکھی ہے۔ اس کی محبت کو ٹھکرانا مت، کیونکہ زمان شاہ سے محبت ہر عورت کے نصیب میں نہیں ہو سکتی۔ وہ مقدس کو گلے لگا کر بولی تو مقدس کے دل میں جیسے سکون سا اتر آیا۔ اسے اب کسی کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر اس کی قسمت میں کوئی سکون اور خوشی کا لمحہ لکھا تھا تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ خدا پر پورا بھروسہ تھا، بے شک وہ انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ سلمیٰ بیگم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی تھی۔ انہیں بڑا مان تھا کہ زمان شاہ انہیں روک لے گا۔ بیجان نے افسوس سے دیکھا، دیکھو سلمیٰ، میں مانتی ہوں کہ تمہارے زمان شاہ پر بہت احسانات ہیں۔ تم نے اسے تب گود میں اٹھایا جب اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اتر گیا، مگر تم خود ہی بتاؤ کہ یہ سب کچھ تم نے اسی لیے کیا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تم اس سے کر سکو؟ یہ تو پھر مطلبی پن ہوا نا۔ ویسے بھی میں نے زمان شاہ کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس نے کبھی اریبہ کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا جیسی نظر سے ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، اور اریبہ کی کل والی حرکت نے تو اسے زمان کی نظروں میں ہی گرا دیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سے لے کر واپس شہر چلی جاؤ۔ میں ابھی زندہ ہوں، اس کی سرپرست ہوں۔ ولایت علی شاہ زمان کو مجھے سونپ کر گیا تھا، اور میں نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر اس نے اپنی مرضی کر لی ہے تو میں کھلے دل سے اس کا فیصلہ قبول کرتی ہوں۔ تم بھی کر لو تو بہتر ہوگا۔ میں اس اتوار کو زمان علی شاہ کا ولیمہ دھوم دھام سے کر رہی ہوں۔ اگر تم واقعی سے اپنا بیٹا مانتی ہو تو اس کی خواہش کا مان بھی رکھ لو، ورنہ پھر اپنوں اور پرایوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ بیجان سلمیٰ بیگم کو حیرتوں کے سمندر میں غرق کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ سلمیٰ بیگم نے جیسے ہار مان لی تھی۔ وہ زمان شاہ کو جانتی تھی، وہ کبھی بھی اس لڑکی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا، مگر اصل مسئلہ تو اریبہ تھی۔ وہ کیسے اس کے بغیر جیے گی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہ بیجان کے کمرے میں بیٹھا تھا اور مقدس نہ جانے کہاں تھی۔ 2 دن سے وہ زمان شاہ کو نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جب بھی حویلی آتا وہ کہیں غائب ہو جاتی تھی، جیسے اس کی دھمکی سے واقعی ڈر گئی ہو۔ زمان بیٹا، تم سلمیٰ اور اریبہ کی ٹینشن نہ لو، اس سے میں نے بات کر لی ہے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہے، اور اس کا دکھ کرنا بنتا بھی ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں، قسمت سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور مقدس کا ولیمہ رکھوں۔ اس اتوار کو پوری شان و شوکت کے ساتھ مقدس کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں، بھلا میں کیوں اعتراض کروں گا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا، نہ جانے وہ کہاں چھپ کے بیٹھی تھی۔ جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ آج رات کو تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گی، بس تم اس کے حقوق کا خیال رکھنا۔ بچی ہے، وہ تم سے پورے 15 سال چھوٹی ہے۔ اگر نادانی میں اس سے غلطی ہو جائے تو اسے سزا نہ دینا، کیونکہ بیوی بیوی ہی ہوتی ہے۔ بیجان شرارت سے بولی تو زمان مسکرا دیا۔ اجازت دینے کا شکریہ بیجان، آپ پریشان نہ ہوں، میری طرف سے کوئی پریشانی نہ ہوگی، نہ ہی اسے نہ ہی آپ کو۔ وہ ایک دم سے اٹھا۔
میری بیوی کو بھیج دے میرے کمرے میں، اب میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بی جان سے مخاطب ہوتا کمرے سے باہر چلا گیا اور بی جان مقدس کو آوازیں دینے لگی جو پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی۔ مقدس بیٹا، میرا پوتا کوئی ظالم دیو نہیں ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو اس سے؟ یہ آنکھ مچولی کا کھیل ختم کرو اور جاؤ۔ مگر بی جان، آپ کو میری ضرورت ہوگی، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو بی جان کو ہنسی آ گئی۔ ارے پاگل، نادان ہو تم بالکل ہی، اگر تم نہیں جاؤ گی تو وہ خود آ جائے گا تمہیں لینے کے لیے۔ جاؤ بیٹا، خدا سلامت رکھے جوڑی۔ بی جان اسے دعا دینے لگی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اریبہ اور سلمیٰ شہر چلی گئی تھی اور مقدس نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا، مگر اصل مسئلہ تو کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دروازہ نوک کرتے اندر گئی تو زمان شاہ واش روم سے نکلا تھا، گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ اس کا وجہ سراپا کسی بھی لڑکی کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مقدس بھی کب تک اس سے بچ سکتی تھی بھلا؟ وہ صوفے پر بیٹھی انگلیاں چٹکانے لگی۔ زمان شاہ کو اس کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ قدم قدم اس کے قریب اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے کلون کی مہک مقدس کے وجود کو بھی معطر کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نروس کیوں ہو رہی ہو اتنا؟ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر بولا۔ نہیں تو، میں تو نروس نہیں ہو رہی۔ اور آپ کا زخم کیسا ہے؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ جب مسیحا پاس بیٹھا ہو تو زخم کی پرواہ کسے ہے؟ وہ اس کے ماتھے پہ اپنا لمس رکھے مخمور لہجے میں بولا۔ آج وہ کسی صورت ٹلنے والا نہیں تھا۔ مقدس کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اور سنا نہیں تم نے بی جان نے کیا کہا ہے؟ اتوار کو ہمارا ریسیپشن ہے، اس خوبصورت تعلق کے بارے میں پوری دنیا کو بتانا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی لڑکی نے زمان شاہ کو چاروں شانے چت کر دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، ڈریسنگ تک گیا، دراز کھولی اور کچھ نکال کر پھر سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مقدس اس کا یہ انداز دیکھ کر حیرت زدہ سی رہ گئی۔ وہ ڈبی کو کھولتا اس میں سے ایک ڈائمنڈ نیکلس نکالنے لگا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، جتنے تم خوبصورت ہو، کوئی بھی تحفہ تمہارے سامنے حقیر ہی ہے، مگر یہ میں نے بہت دل سے صرف اپنی نک چڑی سی بیوی کے لیے بہت محبت سے خریدا ہے۔ کیا میں اسے پہنانے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ اس نے اتنے دلفریب لہجے میں کہا کہ مقدس کے وجود میں اس کے لہجے کی مٹھاس بھر گئی۔ وہ اس کے سامنے جھکی تو زمان شاہ نے اس کی سراہی دار گردن میں وہ پہنا دیا اور اس کے ساتھ ایک جان لیوا گستاخی بھی کر گیا۔ آئی لو یو جانے زمان شاہ، میں نے تمہارا چہرہ دیکھے بغیر تم سے عشق کیا ہے، پہلی نظر کا عشق۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا۔ وہ اس کے سامنے جھکا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، وعدہ کرتا ہوں جب تک جیوں گا تم سے ہی محبت کروں گا، تمہارا ہر حق پورا کروں گا، اس لیے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، تم صرف زمان شاہ کے لیے بنی ہو مقدس، اس پر خدا کا شکر بجا لاؤ۔ اور مقدس اس کے اس قدر والہانہ اظہار محبت پر واقعی اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور زندگی کی سڑک چاہے کتنی ہی خاردار کیوں نہ ہو، ایک پڑاؤ ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ سارے کانٹے پیروں سے چن لیے جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایسی مسیحائی ملتی ہے کہ انسان کی روح سرشاری میں ڈوب جاتی ہے۔ مقدس کی زندگی میں زمان شاہ نام کا پڑاوا آ چکا تھا۔ اس کے سفر کی تھکن اب ختم ہونے والی تھی اور زندگی بہت خوبصورت بننے والی تھی۔